السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ تو کیا وہ اللہ جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ، تم ان کا نام تو لو کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو کیا وہ جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکین کا رد اور انہیں زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر شخص کا محافظ اور اسے رزق دینے والا ہے، اسے جانتا اور اس کے اچھے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والا اور گناہ کرنے والے کو سزا دینے والا ہے۔ کیا وہ ان بتوں کی مثل ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، اور جو خود سے عاجز ہوں وہ دوسروں کو کیا نفع یا نقصان پہنچا سکیں گے؟ لہذا عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ، تم ان کا نام تو لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ تم جن بتوں کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو کہ ان کا تعلق کس جنس سے ہے اور وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں۔ یقیناً نہیں۔ لہٰذا تمہارے اس شرک کا مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو وہ محض باطل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہونا بھی باطل اور غلط ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کی نفی کی گئی ہے۔
آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں قتل اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے انتہائی دور اور اس کی نافرمانی میں بہت مصروف ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ مزید عبرت حاصل کرنے کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں کے بیان پر مشتمل علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام بغور پڑھیے اور سنیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکے کھانے والے شخص، اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر جانے والا ہے، بلکہ اپنے فکر کی لگام کو اس کی طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ کہا گیا ہے سورۃ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلے کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو تجھے وہاں جانے کا یقین ہونا چاہیے، اور چونکہ نجات کے بارے میں شک ہے اس لیے تو اپنے دل میں اس مقام کے ہولناک منظر کا شعور بیدار کر کہ شاید تو اس سے نجات کے لیے تیاری کرے۔ نیز مخلوق کے حال میں غور و فکر کر کے قیامت کے مصائب میں سے ان پر جو کچھ گزرا اس کی وجہ سے وہ کرب اور پریشانیوں میں ہوں گے، اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت کی خبر ملے کہ اچانک مجرموں کو شاخ در شاخ اندھیرے گھیر لیں گے اور لپٹ جانے والی آگ ان پر چھا جائے گی۔ وہ اس کی آواز اور جھنجھناہٹ سنیں گے جو اس کے سخت غیظ و غضب پر دلالت کر رہی ہوگی۔ اس وقت مجرموں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو برے انجام کا خوف ہوگا، اور جہنم کے فرشتوں میں سے ایک آواز دیتے ہوئے کہے گا، اے فلاں بن فلاں، جو دنیا میں لمبی امید کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور تو نے برے اعمال میں عمر کو ضائع کر دیا، پھر وہ لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف دوڑیں گے اور اس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں گے، نیز اسے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گہرے جہنم میں اوندھا پھینک دیں گے۔ وہ کہیں گے، چک تو بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ پس وہ اسے ایسے گھر میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ، راستے تاریک اور مقامات ہلاکت پوشیدہ ہوں گے۔ کافر قیدی وہاں ہمیشہ رہے گا، جبکہ مسلمان قیدی اپنی سزا پوری ہونے تک وہاں رہے گا اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے گی۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگ کے فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی۔ وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ ان کے پاؤں پیشانی کے بلوں
پیشانی کے بالوں سے بندھے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی کے باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ ہر کنارے سے پکاریں گے اور چیخے چلائیں گے اور جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اے مالک ہم سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، بیڑیاں ہم پر بھاری ہو گئی ہیں، اے مالک ہمارے چمڑے پک چکے ہیں، اے مالک ہمیں یہاں سے نکالو، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے نہیں، امن کے دن چلے گئے، اب ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکتے، اس میں پھٹکار کے ساتھ پڑے رہو اور باتیں نہ کرو، اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو جس کام سے تمہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے۔ اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل جو باتیں کی ہوں گی ان پر انہیں افسوس ہوگا، لیکن اب نہ تو ان کی ندامت نجات دے گی اور نہ ہی افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ انہیں طوق پہنا کر چہروں کے بل اوندھا گرا دیا جائے گا، ان کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کا کھانا آگ، پینا آگ، لباس آگ اور بچھونا آگ ہوگا، اور وہ آگ کے ٹکڑوں، تارکول کے لباس، گرزوں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے۔ وہ دوزخ کے تنگ راستوں میں چلیں گے اور جہنم کی سیڑھیوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے، اور ان کے اطراف وہ جوانب میں پریشان پھر رہے ہوں گے۔ آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہنڈیا میں ابال آتا ہے۔ وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے۔ جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹوں کے اندر کا سب کچھ اور چمڑے پگھل جائیں گے۔ ان کے لیے لوہے کا گرز ہوں گے جن سے ان کی پیشانیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان کے منہوں سے پیپ نکلنے لگے گا۔ پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے اور آنکھوں کے ڈھیلے چہروں پر نکل پڑیں گے اور رخساروں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا، اور ان کے اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے۔ جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا۔ ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی، اور اب روحوں کا مرکز صرف رگیں اور پٹھے ہوں گے، اور اس آگ کی لپیٹ میں ان کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اے لوگو ذرا سوچو، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، حالانکہ ان کے چہرے کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور زبانیں گنگ ہو گئیں، پٹھے اور ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کان کٹ گئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوا اور پاؤں کو پیشانی کے ساتھ جمع کیا ہوا ہوگا۔ وہ آگ پر چہروں کے ساتھ چلتے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے آگ کے ڈھیلے سے رونتے ہوں گے۔ آگ کا شعلہ ان کے اندر کے اجزاء میں دوڑتا ہوگا اور جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے ظاہر اعضاء سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کی بعض حالات ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اے اللہ عز و جل ہمیں شفاعت کرنے والوں اے اللہ عز و جل ہمیں شفاعت کرنے والوں کے سردار کی شفاعت نصیب فرما، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔